تو بچے بھی ڈر سے شرارت ہی نہیں کرتے. آپ نے کوئی شرارت نہیں کی اس کا مطلب والد صاحب کی سنتی بہت ہی نیک اور بہت نوبل بوتھ دا پیرنٹس. تو انسپریشن آپ نے ان سے لی؟ جی جی. اچھا ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ دوسرے بھائی بھی بزنس میں؟ ایک بھائی میرے ساتھ ہی ہیں, ہی از مائی پارٹنر منیر, اور وہ ایک بہن ہے, دیٹس اٹ. بس مختصر سی فیملی اور ہیپی فیملی. جی. اچھا اپریل کی طرف آتے ہیں. انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بات کی جائے, اوور آل جو ایکسپورٹس کے حوالے سے بہرحال جیسا کہ بات بھی ہوئی کہ کنگ کا اپنا نام ہے, ابھی اس وقت جو کرنٹلی اسٹرینتھ کی بات کی جائے اس وقت کتنی اسٹرینتھ ہے کنگ گروپ کی؟ اگر بات کی جائے ورکرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پھر پروڈکشن کے حوالے سے بات کی جائے, کیا اسٹیٹس ہے اس وقت کنگ گروپ کا؟ جو گارمنٹ مینوفیکچرنگ ہے یہ بہت ہی لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے, تو اس میں کافی لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے, اور کچھ ڈائریکٹ امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں, کچھ انڈائریکٹ امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں, تو ایک اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے اس کی, اور وہ پھر ویری کرتی رہتی ہے. اچھا پروڈکشن کے حوالے سے جو کیپیبلٹی ہے کنگ گروپ کی, آف کورس کہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ کی جاتا ہے, لیکن اوور آل جو پاکستان میں جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان سبام میں کنگ کا جو ایک اپنی پہچان جو آپ سمجھتے ہیں کہ الگ ہے, جو انفرادیت ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, جو ایک کوالٹی تو ڈیفینیٹلی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کمٹمنٹس ہوتے ہیں کہ وقت پہ آن ٹائم ڈیلیوریز ہو, ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو. جیسے کہ اب یورپ ہے, اس میں ہم کئی ایسی بزنس ہاؤسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں پر ایک جنریشن جو ریٹائر ہو گیا تو انہوں نے جب اپنے سیکنڈ جنریشن کو بزنس دیا, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے یہ ایک ریوارڈ ہے ہمارے لیے, کہ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بیٹا یا اس کی جو ہے وہ اور جو جنریشن کا آدمی اس خاندان کا بزنس کو ٹیک اوور کرتا ہے, تو وہ اس کو ایک نئے ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. پر اگر وہ ہمارے ساتھ وہ کنٹینیو کیا انہوں نے, تو وہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے. بہت گڈ اچیومنٹ رہی. اچھا ابھی جو کرنٹلی اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں ہم اپریل گروپ کی, مختلف سب اس میں مینس ویئر ویمنس گارمنٹ میں کافی آپ لوگوں کا کام ہے اس پہ, اور ساتھ ساتھ پروڈکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میڈیکل میں بھی کافی ایکسپیرینس آپ کا ہے, اس سائٹ پہ بھی انویسٹمنٹ ہے. ٹریول کے حوالے سے بات کریں, ٹورزم کے حوالے سے بات کریں, اس کا تجربہ کیسا رہا؟ اچھا رہا. وہ دیکھیں نا, وہ دے آر وہ ایک اسمالر جو ہے وہ فیلڈس ہیں. جیسے ٹریول ہے, اس کی گروتھ اتنی اپنی جگہ پر ہے, وہ کچھ زیادہ اس میں نہیں ہوتی ہے. اور ویسے تو ہمارے پاس فرینچائز ہے یونائٹڈ کلرز آف بینیڈن کی, جو اٹالین فرینچائز ہے, اس کی ہم آؤٹلیٹس ہے اس کی پاکستان میں. اور جو فرینچائز کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں اگر پہلی فرینچائز آئی تھی تو یونائٹڈ کلر آف بینیٹن کی آئی تھی. اس وقت جو ہے وہ پیزا ہٹ بھی نہیں تھا, میک ڈونلڈ بھی نہیں تھا, KFC بھی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. اینڈ وی اسٹارٹڈ دس 15 years back. صحیح. اچھا اور ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں جو آپ کے اپنے ٹارگیٹس ہیں, جو اچیومنٹ ہے, لیکن آپ جب لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے اسپیشلی اگر بات کریں, لیکن ابھی بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی, آپ نے کی کہ کمٹمنٹ پورا کرنا پڑتا ہے, لیکن ملک کے حالات اگر دیکھیں, اکانومی کی سچویشن ہم دیکھیں, ان حالات میں اکثر انڈسٹریز کو شکایت رہتی ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹس کو پورا نہیں کر پاتے, کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں ناکام رہے. لوڈ شیڈنگ اور ٹیرف میں اضافہ اور 10 چیزیں ہیں, ساتھ ساتھ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اگر دیکھیں وہ بھی اتنا بڑھ گیا ہے. تو ان تمام مسئلے مسائل میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہو گیا ٹارگیٹ کو پورا کرنا اور آن ٹائم پورا کرنا. آپ کو ان ہرڈل سے آپ کا بزنس افیکٹ ہوا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا, بزنس تو سبھی کا افیکٹ ہوا ہے. صرف یہ جو چیزیں آپ نے بتائی وہی نہیں, بلکہ جو ہے وہ اب جیسے پچھلے 2-3 مہینے میں یان پرائزز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی. ہم نے آلریڈی آرڈرز ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے, تو وہ ان کو اس کمٹمنٹس کو پورا کرنا. اور اب پچھلے 3-4 مہینے میں آپ دیکھ لیجئے کہ گیس پرائسز بھی بڑھ گئے, بجلی کے دام بھی بڑھ گئے, پیٹرول کے دام بڑھ گئے. تو اس وجہ سے انفلیشن اتنا زیادہ ہو گیا, ویجز بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں مل کر کے جو ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے. تو جب یہ آپ بات کی طرف سے تیاری پوری ہو, آپ کی کنسپریشن پوری ہو, اور جب یہ فیکٹرز آ کے انوالو کرتے ہیں بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں, کیسا لگتا ہے جب کمٹمنٹ پورا نہیں کر پاتا ہے؟ اس کا میں جواب لوں گی آپ سے اس بریک کے بعد. کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن کو, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हम डिस्कशन को। अजीज मेमन साहब से बात हो रही है, किंग ग्रुप के चेयरमैन। बातचीत बिजनेस के बाद हो रही थी। कॉटन यार्न का इशू जो मेन आपने कहा कि ये इफेक्ट करते हुए नजर आया। जब हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पूरी एक टीम होती है, वर्कफोर्स होती है जो कि चाहती है आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाए, और ताकि कमिटमेंट जो किया गया, कमिटमेंट में कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात का इमेज जो इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं जिस पे आपको भी बस नहीं होता, और जो कि मुल्क के हालात हों, और साथ साथ दूसरे इश्यूज, कॉटन यार्न का इशूज जो मामला रहा है, इसको रियलिटी की अगर बात की जाए, मेन इशू क्या था? क्योंकि जब एप्टिमा की बात करते हैं, वो एप्टिमा का कहना है कि कोई इशू है ही नहीं, अवेलेबिलिटी का मसला है ही नहीं। जब आपकी डिमांड होती है, अवेलेबल है या नहीं है? देखिए ना, दो बातें हैं, एक तो अवेलेबल होना और दूसरा फिर एट द राइट प्राइस। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क है, अवेलेबिलिटी पे भी और दूसरा प्राइस के ऊपर भी। जो एक ठीक है, ग्लोबल मार्केट में यार्न की प्राइस ऑफ में इजाफा ज़रूर हुआ, पर हमारे पास जो है जो इजाफा किया गया वो कुछ ज़्यादा ही था। तो मैं तो हमेशा जो है वो फ्री मार्केट के फेवर में हूँ। हमने गवर्नमेंट से कहा कि जो है वो अगर वो उनको बेहतर दाम मिलते हैं एक्सपोर्ट करने से, तो हमारे पास से जितने भी आप फ्रीडम हमें दे सकते हैं इंपोर्ट के लिए, वो दे दें, हम इंपोर्ट कर लेंगे। और हमने किया इंपोर्ट, कई मुल्कों से किया। हमारे यहाँ प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार्न, और अपने इंडस्ट्रीज को छोड़कर, और फिर हमें जरूरत पड़ेगी हम इंपोर्ट करें। नहीं, देखिए ना, ये आप किसी को पाबंद तो नहीं कर सकती ना। अगर पाबंद करने जाएं तो फिर ये होगा कि जो स्पिनिंग सेक्टर है उसमें आप ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं उस प्राइसेस की बात करें, और जिन प्राइसेस पे कॉटन यार्न अवेलेबल है, उन प्राइसेस में कितना डिफरेंसेस है? नहीं, डिपेंड करता है। मैंने जैसे बताया कि पहले तो अवेलेबिलिटी की बात है कि वो जो जिस हमें काउंट का यार्न चाहिए वो अवेलेबल है नहीं है। दूसरी बात ये है कि किस प्राइस पर अवेलेबल है। दोनों चीज़ों को देख करके हमें जो है वो अगर बाहर से मिलता है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान में जिस तरह की लिमिटेशन की बात की जा रही थी, बाद में लगाई भी गई थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी देर बाद लगाई गई। आपके ख्याल में लिमिटेशन शुरू से होनी चाहिए? लिमिटेशन अभी कोई ऐसी खास नहीं लगी है, इतनी कोई। एक मीटिंग रही, डिस्कस किया गया कि हाँ, लेकिन वो अलग बात है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, मीटिंग सुबह नहीं, बल्कि उसके साथ में अगर ये होता कि जो उनको एक्सपोर्ट करके इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो अगर गवर्नमेंट उनको ये इंसेंटिव दे देती फॉर सप्लाइंग टू दी लोकल एक्सपोर्ट हाउसेस, तो उसमें जो है वो बेहतर होता। यार्न के मामले में कितना इफेक्ट किया है, इसका कितना असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, टारगेट्स की बात करते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रेंथ की अगर बात कीजिए ओवरऑल, अभी अगर आप देखें ना कि ये सारी अगरचे इस वक्त जो हमारी